تماشے بنائے ہم نے؟ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ بولو یار. یہ در در پہ جو دھکے ہمیں پڑے ہیں نا، یہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ بولیے نا، جس کو پتا ہے وہ بولے ذرا. آگ کا کام کیا ہے جی؟ جلانا ہے. آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ آگ کا کام، آپ کو اتنا پکا یقین ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، آپ کبھی بھی آگ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. چولہا جلا ہوا ہو، گیس فل ہو، یا لکڑی صحیح پامبڑ مچا رہی ہوئے، پھر بھی آپ اس کے ہاتھ قریب نہیں کرتے، ہاتھ جل جائیں گے. یقین ہے نا آگ کا کام جلانا ہے. کم از کم اتنا ہی یقین اللہ پہ کر لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے. اتنا یقین تو کر لیں کہ جس طرح آگ کا کام جلانا ہے، اسی طرح بندے کا کام بنانا بھی اللہ رب العزت کا کام ہے، بگاڑنا بھی اللہ کا کام ہے. اور بگڑے گا میری وجہ سے، میرے کرتوت کی وجہ سے. میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہوں. اب آخر میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ آپ نے اس بات کو اپنے ذہن پہ رقم کر لینا ہے، پکی ٹکی. اور ایک نہ سمجھو بندہ وہابی ہو گیا ہے، جڑے سیدھی گل کریں جی بندہ وہابی ہو گیا، پیرا نے نہیں مننا. اللہ کی توفیق سے غوث پاک کے نوکروں میں ہم شامل ہیں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا فلاں نے تعویذ کر دیے تو میری تعویذ کی وجہ سے یہ حالت ہے، فلاں نے جادو کر دیا جی، فلاں نے بندش کر دی، فلاں نے وہ جنات کا اثرات مجھ پہ ڈال دیے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. ان سب کے لیے ایک حدیث پاک، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، اور اتنی پیاری حدیث پاک. حضور نے فرمایا اعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء. حضور نبی رحمت نے فرمایا اس بات کو پکی طرح جان لے، کائنات کے سارے انسان اگر اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے فائدہ دیں گے، تجھے خوشی دیں گے، تجھے راحت دیں گے، وہ کوئی بھی انسان تجھے خوشی اور راحت نہیں دے سکتا جتنا اللہ نہ دینا چاہے. سچے کی زبان سے سچی بات سنا رہا ہوں، اور ایسا سچا جس کی سچائی کی گواہی کٹر کافر دیا کرتے تھے. فرمایا کائنات کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو نفع دینے لگے، نفع نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی نفع دیں گے جتنا اللہ چاہے گا. اور سارے کے سارے انسان اگر یہ اکٹھے ہو جائیں اس بات پر، تجھے بیمار کریں گے، تجھے دکھ دیں گے، تجھے غم دیں گے، تجھے اذیت دیں گے، تجھے تکلیف دیں گے، تجھے مار دیں گے، تیری بندش کر دیں گے، کبھی بھی تجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نقصان نہ دینا چاہے. جب تک اللہ نقصان نہ دینا چاہے اس وقت تک کوئی چیز بھی نقصان، جب تک اللہ فائدہ نہ دینا چاہے کوئی بندہ فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ اگر فائدہ دینا چاہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندے کو خود آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں. تو اذیت اور غم اور دکھ میں آپ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس آئیں کہ یا اللہ مجھ پہ جو مصیبت آئی ہے ٹالنی بھی تو نے ہے، دی بھی تو نے ہے، تو اپنے کرم کے واسطے سے مجھ پر مصیبت ٹال دے، مجھ پر مصیبت. اور آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، اس کو ضائع نہیں کرنا. یہ نسخہ دے رہا ہوں، اس کو ضائع نہیں کرنا. توجہ ہے آپ سب کی؟ خوش رہنے کا سب سے بہترین نسخہ، خوش رہنے کا سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو. جس کو سمجھ آئیے ذرا محبت سے کہیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. ہائے ہائے سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں اپنے پاک محبوب پر. ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو
دیکھا کرو، آپ کے پاس مکان ہے، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے کرایہ ہی نہیں دے سکتے۔ آپ کو سر میں درد ہے، بیماری ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی بیماری ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کبھی سینٹر اسپتال کے سامنے، آپ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے گھنٹہ گزار کے آ جائے، انشاءاللہ آپ کو بڑی سی بڑی بیماری بھی ایسے لگے گی جیسے مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے سے بڑا بیمار دیکھیں گے نا تو آپ کو بیماری بھی چھوٹی لگے۔ ہاں اگر آپ نے اپنے سے بڑوں کو ہی دیکھنا ہے، ہائے ہائے، اپنے سے بڑوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر اولیاء اللہ کو دیکھو، پھر اہل بیت کو دیکھو، پھر صحابہ کرام کو دیکھو۔ آپ میں سے ہے کوئی جس پہ کربلا گزری ہو؟ ہے کوئی آپ میں سے کوئی ایسا؟ ہے کوئی آپ میں سے کوئی ایسا؟ چلے ہم صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا، ہم نے اولیاء اللہ کی زندگی کو نہیں دیکھا، نہ پڑھا، نہ سنا، نہ اہل بیت کی زندگی سے کچھ حاصل کیا، ہم امام الانبیاء کی بات کرتے ہیں، ایسے بڑے کہ سب سے بڑے، بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس کی سب سے بڑی شان ہے وہ امام الانبیاء ہے، اس بڑے کو دیکھ لیتے ہیں۔ خوش رہنے کا نسخہ دے رہا ہوں بھئی، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوں؟ اونچی بولو، اونچی اونچی۔ کوئی بندہ جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہو، اس کے والد نے باندھے ہوں، اس کے دادا نے باندھے ہوں، اس کے بیوی بچوں نے باندھے ہوں، میرے پاک محبوب نے باندھے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو کھجور کی چھال پہ سوتا ہو؟ بولیے بولیے سارے، کوئی ہے آپ میں سے؟ آپ کے ماں باپ سوئے کھجور کی چھال پر؟ آپ کے بچے سوتے ہیں؟ بولیے نا، لیکن میرے محبوب سوئے ہیں۔ کوئی ایسا ہے آپ میں سے، ایسا کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتا دے جس کے گھر میں 1 مہینے تک آگ نہ جلی ہو، کھانا نہ بنا ہو؟ لیکن ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں 1 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتا دے جس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوں؟ ہے آپ میں سے کوئی شخص؟ میں نے بھی واسکٹ پہنی ہے، نئے کپڑے پہنے، پیوند تو دور کی بات، تھوڑا سا کپڑا پھٹتا ہے ہم نیا لے لیتے۔ میرے پاک نبی نے اپنے کپڑوں پر پیوند لگائے۔ کوئی ایک بندہ اٹھ کر ایسا بتا دے جس نے حضور پہ جتنے مصائب اور آلام آئے اس نے حاصل کیے ہوں؟ کوئی ایک بندہ اٹھ کر بتا دے جس نے اللہ کے لیے اتنی کوشش کی ہو جتنی رسول اللہ نے فرمائی ہے، کبھی غار ثور میں، کبھی غار حرا میں، کبھی پوری رات۔ تو حضور ہمیں درس کیا دینا چاہتے ہیں؟ سکون مرغ مسلم میں نہ تلاش کرتے پھرنا، سکون بیڈ پہ تلاش نہ کرتے پھرنا۔ اگر کھانے پینے میں سکون ہوتا، مرغ مسلم بکرے میں سکون ہوتا، راحت ہوتی، اسی سے جنت ملتی، تو میں محمد سب سے زیادہ کھاتا، میں سب سے زیادہ پیتا۔ میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنی امت کو بتا دیا ہے بھوکے کاٹنی پڑے کاٹ لینا، پر میرے رب کو کبھی ناراض نہ کرنا، حرام نہ کبھی کھانا، سود نہ کبھی کھانا۔ میرے محبوب کریم نے گھر میں 1 مہینہ تک چولہا نہ جلا کر ہمیں بتا دیا ہے حرام نہ گھر پہ لے کے آنا، گھر میں چولہا بے شک نہ جلانا، بڑے بڑے بستروں پہ سوتے پھرنا، بے شک سوتے پھرو، لیکن میں بھی کھجور کی چھال پہ سویا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ بیڈ پہ سو گئے ہو تو اللہ مل جائے گا۔ میں محمد کھجور کی چھال پہ سویا ہوں۔ سوکھیاں سوکھیاں سنتا سی ساریاں ادا کر لیا، اوکھیاں اوکھیاں ساڈے کول۔ مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، اور پیٹ خالی رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ پلیٹ صاف کرنے کی سنت تو ہمیں یاد ہے، لیکن پلیٹ صاف رکھنے کی سنت ہمیں یاد نہیں۔ یہ یاد ہے کہ حضور کھڑے ہو کر رب حبلی امتی کہا کرتے تھے، لیکن یہ یاد نہیں حضور پوری رات کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو خوش رہنے کا نسخہ آپ کو یاد ہو گیا؟ اپنے سے نیچے دیکھنا ہے، اپنے سے
نیچے دیکھنا ہے کہ بیمار ہے تو اپنے سے دیکھے کہ بیمار مجھ سے بڑا بیمار کون ہے. پیسے ہیں آپ کے پاس کم ہیں تو اپنے سے کم تر کے پاس ذرا بیٹھیں, آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. امیروں کے پاس نہ بیٹھے, خواہشات بڑھنے لگتی ہے. بندے کے پاس مہران ہو تو بندہ کہتا ہے ایک سلائی آ جائے, ایک سلائی ہو بندہ کہتا ہے لینڈ کروزر آ جائے, وہ آ جائے تو بندے کا کہتا ہے اپنا ہوائی جہاز ہونا چاہیے. تو یہ پیٹ کی جہنم کبھی بھرتی, یہ قبر کی مٹی بھر سکتی. ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیے, آپ دیکھتے چلے جائیں گے, دن بدن آپ کو سکون نصیب ہوتا چلا جائے گا. اور جب آپ سکون میں آ جائیں گے تو حرام کی طرف آپ کے قدم اٹھیں گے ہی نہیں. اللہ مجھے آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے. وما